सुरमई आंखों को छोटा किए वो यहाँ वहाँ भी देख रही थी, गोया तस्दीक करना चाह रही हो कि उस वक्त उसे कोई यहाँ देख तो नहीं रहा। उसका अंदाज उस वक्त निहायत ही मशकूक सा था। उसके कदम इस कदर आहिस्ता थे कि उसके कदमों की चाप तक किसी को सुनाई न देती। आज मलिक हवेली में शादी थी, उसकी कज़न की शादी। तारीख कई दिन पहले तय हो जाने की वजह से उसने उसी दिन से एक मंसूबा बनाना शुरू कर दिया था और उसे उस मंसूबे का मशवरा देने वाली उसकी कज़न हयात थी, जो आज थोड़ी देर पहले हवेली से रुखसत होकर शहर जा चुकी थी। जब ये काम नहीं, मैं इस हवेली से आज जा रही हूँ और तुम्हारे पास बस आज की रात है। अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। हैदर के पाँव में जंजीर डाल दो। आज की रात भी गवा दी तो सुबह वो तुम्हारे हाथ तक नहीं लगती। और वो कई दिन की रात और की थी। इससे हैदर मर जा रही थी। ठीक है, तो जैसे से ही हैदर कंबल को खुद पर ओढ़ती उसकी खुशबू को महसूस करने लगी। उसका दिल शिद्दत से धड़क रहा था। जो कुछ वो आज करने, लेकिन उसे आज रात हाल में ये काम करना ही था। अब उसे महज हैदर के कमरे में आने का रात के 3 बजे थे जब गए थे और अपने अपने घरों को वापस लौट गए। लेकिन ऐसे में हैदर मलिक रात के 3 बजे तक अपने दोस्त के साथ जश्न मनाने में इस बात का था, ये तो महज हैदर ही जानता था। थी जब वो अपनी हवेली था। हवेली के तमाम मकीन यकीनन अपने अपने कमरे वो बिना कमरे में दाखिल होते ही उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और फिर आहिस्तगी से अपने वार्डरोब से अपने कपड़े लेता के घर से वो तकरीबन 20 मिनट के बाद निखरा में ना उसे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज थी। वो उस वक्त काफ़ी थका था और इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपने बेड की जाने बढ़ा और तकरीबन धड़ाम से गिर किया जाए किसी दूसरे करने की जिसकी वजह से कमरे में रोशनी ना होने के बराबर थी और
चांद की रोशनी वजूद को कुछ हैरत और बेयकीनी के मिले जुले तासुरात लिए देखा। वो ऐसा वजूद था मौजूदगी की हम अपने कमरे में तवक्को भी नहीं कर सकता था कि खूबसूरत रह चुकी थी, क्योंकि इस कदर भारी भरकम वजूद की अचानक सनफ नाजू के ऊपर गिरने पर जरमी अपने वजूद की हड्डियां टूटती महसूस की। वो आंखों में आंसू लिए तकलीफ से निचला लब दांतों में दबाए सबसे सामने खड़े शख्स को देख रही थी। दिल सूखे पत्ते की मांद लरस रहा था। जो कुछ वो सोच कर आई थी वो किए बिना तो वो यहाँ से हरगिज़ जाने वाली न थी। वो अजीब नजरों से हैदर को हैदर मलिक बैठे जरमिश को भी दोनों बाजों से दबोचते हुए अपने रूबरू खड़ा कर गया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की? वो उसकी खूबसूरत आंखों में आंखें डाले निहायत ही दर्जतेजी से बोला, जबकि उसका अपना दिल उन आंखों में डूब रहा था, जबकि जरमिश का नाजुक वजूद होले होले कांप रहा था। वो उसके इस कदर जुनूनी रद्द अमल पर खौफजदा हो चुकी थी। वो खौफ से कांपती कुछ बोलने की कोशिश में हलकान हो रही थी, लेकिन अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ चुके थे। रोए रोए स्या नैन कटोरे खूबसूरत गुलाबी पंखड़ियों से लब, जो मुनासिब कदों के मालिक खूबसूरत जो गुलाबी लब कुछ बोलने के लिए फट बोला नहीं जा रहा या खोता वो उससे बेरब जुमले बोल रहा था। उसकी मुसलसल खामोशी हैदर को बेचैन कर रही थी। इस वजह से उसे बोलने के लिए उकसा रहा था और वो उसकी खूबसूरत आवाज़ को सुनना चाहता था। जब मेरे कमरे में आने की जरूरत कर सकती हो तो फिर यहाँ आने की वजह बताना तुम पर लाजिम है। अभी और इसी वक्त मुझे बताओ कि तुम यहाँ मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर दुबकी क्या कर रही थी? उसे मुसलसल खामोश देखकर वो खुद ही झुंझुलाए हुए कांपती हुई जरमिश को झंझोड़ते हुए गुस्से से पूछ रहा था। जब कुछ देर तक जरमिश कुछ न बोली तो हैदर मलिक की आंखों में गुस्से के साथ साथ अजीब सी चमक उभरने लगी। बोलो, क्या कर रही थी तुम यहाँ? तो मैं गलती से आपके कमरे में आ गई थी। उस वक्त जरमिश के मुंह में जबकि लबों पर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट बिखर गई। रात के 3 बजे तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई। चलो मान लिया कि तुम गलती से मेरे कमरे में आ गई, लेकिन क्या कमरे में आने के बाद तुम्हें इस कमरे में मौजूद खुशबू से इस बात का एहसास नहीं किसी मर्द का कमरा है? नहीं कि तुम मेरे कंबल में गलती से सो भी गई। वाह जरमिश वाह! वो बाकायदा ताली बजा में बोला। चंद पल उसके असर में खोए रहने के बाद वो फिर से बोला, साफ कहो ना जरमिश सुल्तान कि तुम मेरे निकाह में आते ही मेरी कुर्बत के लिए बेचैन हो रही हो। मुझे से खूबसूरत खुबरू नौजवान मर्द को देखते ही तुम अपने जवां जज्बात पर बंद नहीं बांध पा रही। मेरी कुर्बत की ख्वाहिश तुम्हें इस कमरे तक खींच लाई है। इस बिस्तर पर तुम महज अपनी ख्वाहिश पूरी करने की गर्ज से आई हो। साफ कहो ना कि निकाह के तकाजे पूरा करना चाहती हो, शौहर की कुर्बत चाहती हो। वो मुसलसल लफ्ज़ों के नश्तर चलाता मुकाबिल के दिल और रूह को घायल कर रहा था। जरमिश के लिए मजीद वहाँ रुकना मुहाल हो चुका था। वो भूल चुकी थी तो ये सब तो होना ही था। अपने मकसद में कामयाबी के लिए वो इस कमरे में मौजूद थी, तो अभी ये सब बर्दाश्त करना मुश्किल क्यों हो रहा था? क्यों ये दिल दगा दे रहा था? वो शख्स जिसे वो सच्चे दिल से अपना शौहर मान चुकी थी, वो शख्स उसके लिए दिल में किस कदर बोगस पाले हुए था।
وہ مزید اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی وجہ سے دروازے کی جانب بڑھی۔ پھاڑ میں گیا مقصد، پھاڑ میں گئی اس کی تمام منصوبہ بندی۔ وہ اس وقت یہاں سے حیدر کی نظروں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ حیدر نے اس کے بازو پہلے ہی چھوڑ دیے تھے، اسی وجہ سے وہ بآسانی اس کمرے سے جا سکتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتی حیدر نے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے بے انتہا قریب کیا کہ اس کی گرم سانسیں زرمش کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تم آج یہاں اس کمرے میں اس پہر موجود ہو۔ وہ اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتا زرمش کے پیروں تلے سے زمین کھسکا چکا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم زبان سے کبھی اقرار نہیں کرو گی، لیکن جانے من میں تمہاری خواہش کا احترام کرتا ہوں اور آج تمہیں تمہارے شوہر کی حیثیت سے تمہارا حق دینے کو تیار ہوں۔ وہ دل فریب لہجے میں بولتا زرمش کی روح کو فنا کر گیا۔ زرمش نے خوف سے تھر تھر کانپتے اس مغرور اناپرست شہزادے کو دیکھا جو اس کے مقصد کو کون سا رنگ دے رہا تھا۔ زرمش کی خوبصورت آنکھیں پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اس نے آہستہ سے مزاحمت کرتے ہوئے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ نہیں، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، اور نہ ہی میں اس وجہ سے آپ کے کمرے میں آئی تھی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے غلطی سے میں آپ کے کمرے میں آ گئی ہوں۔ مجھے یہاں سے جانے دیں اور پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کا یہ انکار حیدر کی انا کو ٹھیس پہنچا گیا۔ بھلا اس جیسے خوبصورت حسین مرد کو کوئی عورت کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اب معاملہ حیدر کی انا کا تھا، اسی لیے اس نے زرمش کو اپنے روبرو کیا۔ کیا کہا تم نے؟ تم میری قربت حاصل کرنے نہیں آئی تھی؟ حیدر کی آنکھوں میں ایک الگ ہی آگ دکھائی دے رہی تھی جس نے زرمش کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر دی۔ اس سے پہلے وہ دوبارہ انکار کرتی، حیدر نے اسے جکڑ لیا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ زرمش نے خود بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ خود اس حیدر ملک نامی بلا کے جنگل میں پھنس چکی تھی۔ اب تو کوئی چاہ کر بھی اس معصوم کو اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کی خوبصورتی حیدر کو اپیل کر رہی تھی۔ حیدر ملک اس کی کھلی زلفوں سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کو سانسوں میں بستا اس کو دیکھتے ہوئے بہکنے لگا۔ اس کے سامنے لڑکی تھی، لڑکی بھی وہ جو جائز ہو اور حسین بھی۔ رخصتی وہ اپنے محرم کے ساتھ اپنا حلال رشتہ قائم کر چکی تھی، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ یہ ایک طریقہ تھا جلد از جلد رخصتی کا۔ وہ اپنے اس عمل سے مطمئن تھی۔ صبح کی روشنی پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کے روشن ہو جانے پر اسے اس بات کا احساس ہوا کہ کافی صبح ہو چکی ہے۔ اگر اس وقت اسے اس کمرے میں کسی نے دیکھ لیا تو یہ سوچ آتے ہی وہ مزید پریشان ہو گئی اور فوراً سے پہلے حیدر کو سوتا ہوا چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر اوندھے منہ گرتی اپنے ماضی کی باتیں یاد کرنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں دادا جان؟ میں اس لڑکی سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ حیدر لاؤنج میں کھڑا نہایت ہی غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا حیدر؟ کیوں نہیں کر سکتے نکاح؟ گھر کی بچی ہے، آپ کی چچا ذات ہے، اور سب سے بڑی بات آپ کے مرحوم چچا کی خواہش تھی کہ زرمش ہمیشہ اسی گھر میں رہے، اسی لیے ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیا ہے۔ آپ کو ہر حال میں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ دادا جان نے اپنا فیصلہ سنایا تو حیدر کو چاروں ناچار ماننا پڑا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن در حقیقت وہ اپنے مرحوم چچا سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اس نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ سلطانہ بیگم جو اندر ہی اندر اس فیصلے سے کڑ رہی تھی، بظاہر وہ بالکل خوش تھی، اور پھر 2 دن کے اندر اندر ہی زرمش اور حیدر کا نکاح ہو گیا۔ زرمش حویلی بھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ دادا جان تو اس پر جان نچھاور کرتے تھے، جبکہ ملک ریاض حیدر کے بابا بھی اسے بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ زرمش نے ہمیشہ ہر کسی کی محبت سمیٹی، لیکن ایک واحد حیدر تھا جو اسے کبھی بھی محبت سے نہ دیکھتا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ دادا جان نے حیدر سے کہا کہ تم جاؤ اپنی کوہا سے کچھ دیر بات کر لو کہ تم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکو، لیکن حیدر اندر سے تو بے مطمئن تھا۔ اس نے کہا پر لیکن بظاہر انا کا مارا وہ منہ بناتا وہاں سے چلا گیا۔
نے کہا کہ اگلے روز ہی حیدر نے زرمش کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتی اس کے کمرے کی جانب چلتی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا تو وسیع و عریض کمرہ حیدر کے شوق اور ذوق کی مثال پیش کر رہا تھا، جبکہ کمرے سے تیز کلون کی خوشبو عجیب سے سحر طاری کر رہی تھی۔ زرمش نے حیدر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اس وقت نہایت ہی خوبصورت گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے وہ اس وقت بے تحاشا معصوم لگ رہی تھی، جبکہ حیدر کی نظریں اس پر ٹک سی گئی۔ جبکہ اس کی نظروں کا ارتقا اپنے چہرے پر محسوس کرتے زرمش کے گال دہکنے لگے۔ اسے یوں شرماتا دیکھ کر حیدر نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ مجھے بھوک لگی ہے اور ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا مجھے پسند نہیں۔ ماما گھر پر نہیں ہے، اسی لیے جاؤ اور جلدی سے۔ جبکہ زرمش ہونکوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لیکن مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، زرمش نے پریشانی سے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر حیدر کے ماتھے کی تیوریاں چڑھیں۔ کیا مطلب ہے؟ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ حیدر نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ حویلی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہے، اس نے آج تک کچن میں شاید ہی قدم رکھا ہو، لیکن وہ جان بوجھ کر بات کو تول دے رہا تھا، اور اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا۔ میں نے آج تک کچن میں قدم نہیں رکھا، حویلی میں اتنے ملازم ہیں اس لیے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ ہی کسی نے کبھی کوئی کام کہا ہے۔ کیا شان بے نیازی تھی! حیدر اشش کر اٹھا۔ چائے بنانا تو آتی ہوگی؟ حیدر نے دل جلانے انداز میں کہا۔ زرمش کا دل کیا کہ اس شخص کا سر پھاڑ دے۔ ابھی تو اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کچن میں نہیں گئی۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، اس نے نہایت ہی رسانیت سے جواب دیا۔ تو حیدر دانت کچکچا کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں بنانا سکھا دیتا ہوں، آئندہ سے تم خود میرے لیے چائے بناؤ گے۔ حیدر نے اسے اپنے پیچھے کچن کی جانب آنے کا کہا۔ زرمش بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی اور پھر حیدر نے اسے چائے بنانا سکھائی تھی، جو زرمش پہلی مرتبہ میں ہی سیکھ چکی تھی۔ حیدر اپنے آفس جا چکا تھا، جبکہ زرمش کو آج عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا کہ کم از کم حیدر نے اسے خود سے بلایا تو صحیح۔ جبکہ حیدر اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل زرمش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ پری چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آتا اسے اس کے اصل کام سے بھٹکا رہا تھا۔ اسے اب بے صبری سے انتظار تھا کہ کب کام ختم ہو اور وہ آفس سے گھر واپس جائے۔ اسے واپس گھر آتے آتے رات کے 9 بج گئے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی آیا تو سب لوگ ابھی کھانے کی میز پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جلد ہی فریش ہو کر کھانے کی میز تک آیا۔ اس کی نظریں اس بڑی بیکر کی متلاشی تھی جسے وہ چاہ کر بھی پورا دن اسے بھلا نہیں پایا۔ اچانک اس کی نظر دادا جان کی کرسی کے ساتھ تقریباً چپک کر بیٹھی زرمش پر پڑی تو وہ اندر سے جل بھن گیا۔ اب تو وہ اس کے نکاح میں تھی، وہ اس کے ساتھ اس کی کرسی پر بیٹھ سکتی تھی، لیکن بھلا کہاں ممکن تھا کہ دل کی خواہش کا پورا ہو جانا، اور وہ ضد و رنا کا مارا کسی قیمت پر اسے نہ کہتا کہ وہ اس کے سامنے اس کے حیدر بیٹے کو کھانا نکال کر دادا جان نے زرمش کو سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ اٹھی اور حیدر کی جانب بڑھتے ہوئے اسے کھانا دینے لگی۔ ارے کیا ضرورت ہے زرمش بیٹا، اتنے ملازم موجود ہیں، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، حیدر کی ماں نے لہجے میں چاشنی سمائے کہا، جبکہ اندر سے وہ غصے سے لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ یہ اسی کا کام ہے بہو، نکاح ہو چکا ہے دونوں کا، اب دونوں کو ساتھ وقت گزارنے دو تاکہ دوسرے کو سمجھ سکیں، دادا جان نے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ حیدر مغرور بنا چپ بیٹھا تھا۔ زرمش نے کھانا حیدر کی پلیٹ میں ڈالا تو اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جبکہ حیدر اس کی یہ کپ کپاہٹ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد حیدر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ زرمش کو چائے کا کہنا نہیں بھولا تھا۔ کچھ ہی دیر میں زرمش چائے کا کپ لے کر حیدر کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور جانے کے لیے مڑی، جب اسے حیدر کی آواز سنائی دی، یہ تم کس خوشی میں مجھ سے اتنا ڈرنے کا ناٹک کرتی ہو؟ میں کیا کوئی جن ہوں جو تمہیں کھا جاؤں گا؟ حیدر نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تو زرمش نروس ہوتی آنکھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے،
وہ بمشکل الفاظ ادا کر پا رہی تھی، جبکہ حیدر کو اس کا یہ ڈر اور خوف ایک عجیب ہی سکون پہنچا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم، وہ اس کی مشکل کو آسان کرتے ہوئے بولا۔ اگلے روز گاؤں میں کوئی شادی تھی جہاں حویلی کے تمام مکین مدعو تھے، لیکن حیدر کی طبیعت خرابی کی وجہ سے دادا جان نے زرمش کو گھر پہ رہنے کا کہا اور اس کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔